اوکے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جو ہمارا آج کا کوشچن جو ہے، ڈسکس دا فیتھ ان اللہ اور وٹ ڈو یو مین بائی بلیف ان گاڈ ان اسلام۔ یوزولی یہ دو کوشچنز ایک ہی ہیں، مطلب مختلف طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے ڈسکس دا فیتھ ان اللہ، یا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وٹ ڈو یو مین بائی دا بلیف ان گاڈ ان اسلام۔ سیم، دونوں کا ایک ہی آنسر ہے، دونوں ایک ہی کوشچن ہے اصل میں۔ یعنی چاہے آپ سے یہ کوئی پوچھے کہ اللہ پر یقین کے کیا معنی ہیں اسلام میں، یا کوئی آپ کو یہ پوچھے کہ جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے، بلیف ان گاڈ ہے اسلام میں، وہ کیا ہے، تو دونوں کا جواب ایک جیسا ہے، ایک ہی کوشچن ہے اصل میں۔ اسلام اپہولڈ اسٹرکٹ مونوتھیزم۔ جب ہم اسلام میں بات کرتے ہیں فیتھ ان اللہ، تو اٹ ایکچولی مینز مونوتھیزم، اٹ مینز توحید۔ اور آپ جب کوشچن 5 پڑھیں گے آگے، تو کوشچن 5 میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہم افیکٹس آف توحید، جب ہم سگنیفیکینس آف فیتھ ان اللہ دیکھتے ہیں، تو ایکچولی وہاں پر سگنیفیکینس آف توحید ہم پڑھتے ہیں، بیکاز اسلام اپہولڈس a belief system that is based on one God, the oneness of God، جس کو توحید کہتے ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننا یا ایک تسلیم کرنا۔ اور it upholds this tenet the basis of everything in Islam۔ یہ اسلام میں نیم کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے مونوتھیزم پر بلیو نہیں کرتا ہے، تو وہ اسلام میں داخل نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اینڈ بلیف ان گاڈ اللہ، یعنی مونوتھیزم ایکچولی مینس بلیف ان ون گاڈ، ون یونیک گاڈ، دیٹ از اللہ۔ اس پر یقین کرنے کو ہم اصل میں فیتھ ان اللہ یا ہم بلیف ان گاڈ اسلام میں کہتے ہیں۔ یعنی یہ نارمل کوئی گاڈ نہیں ہے یا کوئی فالس گاڈ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص کانسیپٹ ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کا جو ذاتی نام ہے اسم اللہ، اس پر یقین کرنا اور اس کو اکیلے یکتا ماننا، یکتا تسلیم اس سے کرنا، that is actually the faith in اللہ جو اسلام میں مانا جاتا ہے۔ It is as if the heart of this faith، یہ اتنا اہم ہے کہ آپ ایسا سمجھ لیجئے جیسے ہیومن باڈی میں ہارٹ کا کام ہوتا ہے، تو اسلامک بلیف سسٹم میں یہ ہارٹ کا کام کرتا ہے۔ If you put out the heart from the human body, it dies. Same is the case with Islam۔ اگر یہ توحید کا کانسیپٹ، یہ اللہ پر عقیدے کا کانسیپٹ اگر آپ اسلام سے خارج کر دیں گے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا کانسیپٹ مردہ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی پھر مطلب ہی نہیں رہتا ہے۔ So Islam teaches belief in one God, Allah, who neither gives birth nor was born himself۔ یہ کانسیپٹ اصل میں بیس کرتا ہے اس بات پر کہ وہ اللہ جو ہے وہ نہ کسی سے جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جنتا ہے۔ What does that mean actually؟ جب ہم اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں تو اکثر بیشتر کبھی کبھار ہم اس بات پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ اگر یہ کائنات جو ہے اللہ نے بنائی ہے، تو اللہ کو کس نے بنایا ہے۔ وی تھنک ان دیز، جو ہم اس طرح کے پیراڈائم میں ہم کبھی کبھار پھنس جاتے ہیں کہ اگر ہر شخص کے پیچھے ہم وہ لگاتے ہیں کہ تم پت کیا ہوس، تم پت کیا ہوس، تم پت کیا ہوس، تو اس طرح سے ہم کبھی کبھار کرتے ہیں، یہ ایک طرح کی وہ انتاکشری جیسے کھیلتے ہیں۔ لیکن اصل میں کانسیپٹ جو ہے یہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی جو ٹچ سٹون ہے اسلامک مونوتھیزم یا اسلامک تھیولوجی کا ٹچ سٹون جو سمجھا جاتا ہے سورۃ الاخلاص، جس کو ہم قل هو اللہ کہتے ہیں عرف عام میں۔ قل هو اللہ میں اللہ کے نبی سے کہا گیا قل هو اللہ احد، یعنی اللہ جو ہے وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ احد جو استعمال ہوا ہے یہ بھی ایک بڑا ہی عجیب معاملہ ہے کہ جہاں کہیں بھی احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کو آپ غور سے سنیں، عربی میں جب بھی کبھی احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ اصل میں نیگیٹو میننگ میں ہوتا ہے، نیگیٹو میننگ میں ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے پازیٹو میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں پر بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے لیے جب احد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ پازیٹو استعمال ہوا ہے، ورنہ عرب لوگ یوزولی اس کو نیگیٹو سینس میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں تاکہ اس نے کہیں، یہ کہیں اصل میں ایکچولی نیگیٹو ہے،
یہ نیگیٹو ہے اصل میں. تو اس طرح سے ان کا کانسیپٹ ہے، یا اس طرح سے ان کا فگر آف سپیچ اس کے لیے بنتا ہے عہد کے لیے. لا قائما الا عہدا، وہاں کوئی کھڑا نہیں تھا سوائے ایک کے. تو وہاں پر وہ اس کا کانسیپٹ جو ہے نیگیٹو میں دیتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے جب اللہ نے خود اس کا استعمال کیا ہے، اس نے اللہ کے لیے اللہ احد. ہم کسی اور شخص یا اور چیز کے لیے احد کا لفظ، وہاں ہم واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عہد کا لفظ مخصوص اس فارم میں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو اتنا یہ اہم ہے کہ کانسیپٹ توحید کا بھی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں توحید کا کانسیپٹ وننس ہے، اور یہ یونیک وننس ہے. یہ یونیک وننس ہے اللہ کی. اور جب ہم اس کو زمان و مکان میں جب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، اور اپنے حساب سے اپنے جو 150 گرام ہمارا دماغ ہے اس کے حساب سے جب ہم اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے لیے قرآن کا کیا جواب ہے، قرآن کا کیا ریسپانس ہے؟ قرآن کا ریسپانس یہ ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ جو بھی چیز آپ کے دماغ میں آ سکتی ہے، سما سکتی ہے، جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں، that couldn't be a God, that couldn't be Allah. وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ he is beyond comprehension, he is a transcendental being. اب اس کے بارے میں صرف آپ گمان کر سکتے ہیں، اور جو گمان فگر پر آ جائے، جو جس گمان کی بنیاد پر آپ کو یقین ہو جائے کہ اس طرح کا اللہ ہو سکتا ہے، تو جو ہی آپ کو یہ گمان ہو جائے گا، تو وہاں پر it ceases to be God، وہ پھر خدا نہیں ہوتا ہے. یعنی it is beyond our imagination, beyond our comprehension. پھر ہم اس کو جب ہم زمان اور مکان کے قید میں مقید کرتے ہیں، تو ہم اس کو ایک عام کریشن کی بنیاد پر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، which is totally a wrong concept. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو اللہ جو ہے he is the creator of time, he is the creator of matter also, and he is the creator of space also. جن تین چیزوں کی یہ کائنات بنی ہوئی ہے، ان تین چیزوں سے اللہ مبرہ ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہ اس سے باہر ہے. جب وہ اس سے باہر ہے، تو ہم یہ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ اب اگر اللہ پہلے آیا ہے تو اس سے پہلے کون آیا؟ کہ اس سے پہلے تو ٹائم ہی نہیں تھا. معاملہ خلاص. اللہ کتنا بڑا ہے تو ہم سپیس کا تصور لاتے ہیں، اللہ سپیس سے بالا تر ہے تو معاملہ ختم. سیم از دا کیس وتھ جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، ہی از آؤٹ آف میٹر، تو میٹر اس کی کریشن ہے، تو میٹر وہ نہیں ہے، تو خلاص یہ معاملہ بھی مطلب یہ چیز بھی دماغ سے نکل جاتی ہے. یعنی یہ یونیک کانسیپٹ جو ہے، جس کو کریشن سے باہر نکل کے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، that is actually the Islamic monotheism of God, Islamic belief system, the belief in Allah، جس کو ہم ٹچ سٹون یا جس کو ہم کارنر سٹون مانتے ہیں اسلامک فیتھ کی. So he himself has no share in his caretaking of the world. اور اب اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ جو یہ کائنات ہے اس کی نگہداشت کے لیے جو کیئر ٹیکنگ وہ کر رہا ہے، اس کی جو نگہداشت کرتا ہے، اس کے لیے اس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں. پہلے تو ہم نے کہا کہ he neither gives birth nor was born himself، یعنی زمان و مکان اور سپیس ٹائم سے بالکل باہر. اس کے بعد اب وہ اتنا بڑا، اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اس کے پاور کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ اتنی بڑی یونیورس جو گلیکسیز ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز ہیں، ان سب کو ہولڈ کرنے والا، ان سب کی لک آفٹر کرنے والا، ان سب کی دیکھ بھال کرنے والا وہ اکیلا یکتا اللہ ہے. اینڈ نن آف دا اینٹیز آف ہز کریشن، جو چیزیں اس نے بنائی ہے، جن چیزوں کو اس نے تخلیق کیا ہے، ان میں سے کوئی کسی کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کائنات کی نگہداشت کرے. وہ اکیلے اس کے لیے کافی ہے. He alone gives life، وہی اور صرف وہی زندگی عطا کرتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا. Cause is death، وہی اور صرف وہی موت دیتا ہے، اس کی پرمیشن سے موت ہوتی ہے. Brings good، وہی اچھائی ہمارے لیے لاتا ہے. Cause is affliction، وہی ہمارے اوپر تکلیفیں ڈالتا ہے، اسی کی وجہ سے، اس کی پرمیشن کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے.
اینڈ پرووائڈ سسٹیننس فار ہز کریشن، اور رزق کی فراوانی جتنی بھی اس کی مخلوق ہے ان سب کے لیے وہی کرتا ہے، رزق رساں بھی وہی ہے، پالن ہار بھی وہی ہے، سب چیزیں اسی کی وجہ سے۔ اینڈ گاڈ ان اسلام از دا سول کریٹر۔ جب ہم اسلامی گاڈ یعنی اللہ کا جب ہم تصور کرتے ہیں، ہی از دا سول کریٹر، وہ واحد و یکتا خالق ہے، وہ واحد و یکتا خالق ہے، یعنی اکیلے خالق جس نے یہ ساری دنیا تخلیق کر دی ہے۔ اینڈ ناٹ اونلی کریٹر، از دا لارڈ، وہ اس کا پالن ہار ہے، از دا سسٹینر، وہ اس کو برقرار رکھنے والا، سسٹین کرنے والا، اس کو آگے چلانے والا، برقرار رکھنے والا، از دا رولر، وہ اس کا بادشاہ ہے، حکمران ہے، مالک ہے، از دا جج، وہ قیامت کے دن جو ہے انصاف عدل عدل پر هو العادل، اینڈ سیویئر آف دا یونیورس، اور نجات دہندہ بھی وہی ہے، نجات دینے والا بھی وہی ہے، اس کے بغیر کوئی نجات کائنات کو یا کائنات میں انسانوں کو نہیں دے سکتے، یا اور جو مخلوقات ہے ان کا نجات دہندہ اس کے بغیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ He has no equal in his qualities۔ جو اس کے صفات اسلام نے گنوائے ہیں، جو عام طور پر آپ اللہ کے 99 نام پڑھتے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، بہت سارے، یا مومن، یا محمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا بارئ، یا مصور، یہ سارے کے سارے جتنے بھی اللہ کے یہ اسماء ہیں، ان کو اسماء و صفات کہتے ہیں، یا اسماء الحسنہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے اسماء اور صفات جو ہے، یا یہ اللہ کے اسماء الحسنہ جو ہے، یہ خوبصورت ایبلٹیز یا خوبصورت کوالٹیز جو اللہ کی ہے، ان میں بھی اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رحیم انسان بھی ہوتا ہے، رحیم انسان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ الرحیم ہے۔ اسی طرح طاقتور انسان بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے۔ کوئی چیز بڑی چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑا اللہ ہے۔ یہ جو تصور ہے، یہ سپرلیٹو ہائپربولک جو فارم اس کی ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اینڈ سچ ایز، اور اس کی جو ایبلٹیز ہے، سچ ایز نالج، پاور، یہ سارا اس کے بالکل قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا ہے، وچ مینز دیٹ ہی از یونیک ان ہز نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس۔ اس کا مطلب ہے جو اس کے نام ہے، جو اسماء و صفات جو میں نے چند گنوائے آپ کو، ان کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ دے آر ویری ویری امپورٹنٹ سو فار ایز دا اسلامک کانسیپٹ از کنسرن۔ ان کو پھر انٹرلائز کرنا چاہیے، انٹرنلائز، جب آپ انٹرنلائز ان کو کریں گے تو تب جا کے اللہ کا جو ہے تصور کامل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ It is why بسم اللہ۔ اوکے، تو کانسیپٹ جو اسلام کا ہے، گاڈ ان اسلام از دا سول کریٹر، لارڈ، سسٹینر، رولر، جج اینڈ سیویئر آف دا یونیورس، یعنی وہی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کو برقرار رکھنے والا، جس کو ہم رب کہتے ہیں، وہ اس کا رولر ہے، اس کا حاکم ہے، وہ اس کا جج ہے قیامت کے دن، یا یہاں پر بھی جو بھی چیزیں جج ہوتی ہے وہ وہی کرتا ہے۔ ہی از دا سیویئر، وہ نجات دہندہ ہے ہر چیز کا، اینڈ ہی ہیز نو ایکول ان ہز کوالٹیز اینڈ ایبلٹیز۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے، یعنی اس کی جو کوالٹیز ہیں، جو آپ اللہ کے اسماء و صفات جو آپ پڑھتے ہیں، جو اسماء الحسنہ آپ پڑھتے ہیں، ان کوالٹیز میں اور ان ایبلٹیز میں اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اس کا نالج، اس کا پاور، اٹ مینز ہی از یونیک ان ہز نالج، ان ہز پاور، ان ہز نیمز، ان ہز ایٹریبیوٹس، یعنی جو بھی اس کے اسما ہیں یعنی نام ہیں، یا جو بھی اس کے صفات ہیں یعنی ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کی صفتیں ہیں، ان سارے صفات میں وہ یکتا اور یگانہ ہے۔ All worship, veneration and homage is to be directed to God Allah۔ اور ساری کی ساری جتنی بھی ہم تمہید، جتنی بھی ہم تسبیح، جو بھی ہم کریں گے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وینریشن مینز پوجا یا عبادت، اس کو آپ پھر سے سمجھ لیجئے۔ آل ورشپ ایک ہوتی ہے عبادت کا ایک خاص طریقہ، اس میں زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے پوجا کرنا، یعنی جیسے مطلب بلا تشبیہ اللہ کی پوجا کے ساتھ ہم اس کو لیکن انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ باندھے کھڑے ہو جانا، سجدہ کرنا، سجدہ ریز ہونا،
جس طرح سے کوئی شخص جو ہے کسی کے سامنے کسی پاور کے سامنے وہ سمجھتا ہے یہ طاقتور ہے تو اس کے سامنے وہ جھکتا ہے، اس کو وہ وینریٹ کرتا ہے، اس کی وہ تعریفیں کرتا ہے. دیٹ از ایکچولی وینریشن. وہ اس کو ہم پوجا کہتے ہیں. اور عبادت ورشپ اور عبادت اس وینریشن میں تھوڑا تھوڑا بہت جو ہے مطلب اس میں فرق ہے میننگ میں. اور ہومیج جس کو ہم کہتے ہیں یوزولی ہومیج جو ہوتا ہے خراج عقیدت کرنا، یعنی جو اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے ہم اس کے لیے اس کی تعریف کرتے ہیں یا حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے تحلیل بیان کرتے ہیں. اور یہ ساری چیز جو ہے اٹ از آل ڈیو ٹو اللہ ان اسلام. کسی اور کے لیے ہم یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے. نہ ہم کسی کی ورشپ کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی وینریشن کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو ہومیج کر سکتے ہیں ان دا سینس دیٹ اٹ از عبادت، یعنی اس سینس میں کہ یہ عبادت ہو جائے. ایک ہی دنیا میں ایک ہی اینٹی ایسی ہے جس کو اللہ نے اپنے حصے کی عبادت میں ایک حصہ جس کو ہم شکر کہتے ہیں. یاد رکھیے میں کیا بول رہا ہوں. ایک ہوتی ہے حمد بیان کرنا، ایک ہوتی ہے تسبیح بیان کرنا، ایک ہوتے ہیں تحلیلات بیان کرنا. یہ سارا اللہ کے لیے ہے. لیکن حمد کی ایک خاص کیٹیگری جس کو شکر کہتے ہیں، جس کو شکر کہتے ہیں، یہ صرف واحد ایک چیز ہے جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے مخصوص کیا ہے یا پھر والدین کے لیے خاص کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی شکریہ ہم کسی کا کر سکتے ہیں لیکن شکر جو ہے وہ اللہ کا کیا جاتا ہے. شکریہ ہم کر سکتے ہیں، یعنی اس کی ایک چھوٹی کیٹیگری، یعنی کسی نے آپ کے لیے کوئی کام کیا تو آپ شکریہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. باقی جتنی بھی عبادت کی جتنی بھی ساری کی ساری جتنی بھی صورتیں ہیں ان ساری صورتوں میں اللہ واحد یگانہ ہے اور اس کا کوئی اس میں شریک نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے. whether it is worship, whether it is veneration, whether it is homage, it is all due to Allah. It is to be directed to God, Allah alone and none else. یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں کرنی چاہیے. Any breach of these concepts negate the basis of Islam. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جو لاسٹ والا ہے. یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی خلاف ورزی ان چیزوں میں جو اوپر ہم نے بیان کی، ان میں سے اگر کہیں پر بھی کسی بھی کانسیپٹ میں انسان خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ بڑا ہی معاملہ ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. وائی؟ بیکاز اٹ نیگیٹس دا بیسس آف اسلام. اس سے آپ کے اسلام کی نفی ہو جائے گی. یعنی انسان پھر اسلام کے فولڈ کے اندر نہیں رہتا ہے. لیکن اس کے لیے قید لگائی ہے جو ہمارے علماء ہے انہوں نے اس کی قید بیان کی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے قید بیان کرنا. اس کو مقید کیا گیا ہے کہ انسان کو اس بات کا پہلے علم ہونا چاہیے کہ اگر میں ایسا کروں تو اس سے ایسا ہو سکتا ہے. اگر کوئی جہالت میں ایسا کرتا ہے، لا علمی میں ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ واحد یکتا ہے، He is the caretaking, He gives the affliction, He is the sustainer, He is the sole creator, He is He is the savior, He has got all the attributes, He is unique in His attributes, He is unique in His names. اور ہمیں اس کے لیے ورشپ، اس کے لیے پوجا، اس کے لیے جو بھی ہم وینریشن کرتے ہیں، جو بھی ہم ورشپ کرتے ہیں، جو بھی ہم ہومیج پے کرتے ہیں، وہ سارا ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے. اب اگر کوئی شخص اس کے برعکس، یعنی اب اس کو یہ علم ہے، علم ہو گیا، یعنی جیسے میں نے آج آپ کو یہ بتا دیا، اب اگر آج کے بعد آپ سے ان ساری چیزوں کی خلاف ورزی ہو جائے گی، what will happen? It will breach all if you breach any of these concepts, it negates the basis of anybody's Islam. تو تب جا کے اسلام جو ہے اس کی اصل بنیاد کھوکھلی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام کی روح ہم نے پہلے ہی کہا ہارٹ اس میں یہی توحید ہے. That is why it is so immense, it is so deep in Islam کہ اس کو پہلی کارنر سٹون مانا جاتا ہے. پہلا جو پہلا فنڈامنٹل ہے دیٹ از دا کلمہ، دیٹ از دا شہادہ، اور جس کو ہم عرف عام میں توحید بھی کہتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلا کارنر سٹون ہے اسلام کا. اور اس کی طرف بہت زیادہ دھیان دلائی گئی ہے قرآن کے اندر یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈیشنز کے اندر. اور چونکہ بیچ میں نیٹ کٹ گیا تھا، آئی تھنک کہ اتنا کافی ہے. آگے والا جو کوشچن ہے
اس کو کر ریلیٹ کر کے اس کے ساتھ پڑھیں گے جو کوشچن 5 ہے، توحید کی امپورٹنس کیا ہے. تھوڑی بہت تو بات ہو گئی، لیکن اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے، میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ٹاپک بڑا ہی اہم ہے. اس بارے میں ضرور آپ سوال مجھ سے کریں. اگر کسی کا کوشچن ہے ہیل آسک، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جواب دینے کی. ابھی 10 منٹ ہیں، لیکن 10 منٹ میں آگے والا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. بیچ میں ہمیں 2-5 منٹ ضائع ہو گئے، تو اس وجہ سے آپ سوال پوچھیں. اوکے، گو ہے. ایک ایک کر کے آپ مائک کھولیں گے اور سوال پوچھیں گے. اینی کوشچن؟ توحید کے بارے میں کوئی بھی کوشچن، کوئی بھی سوال اس سے ریلیٹڈ. ادھر ادھر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے سماج میں. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے، یو کین آسک. کچھ بھی اگر آپ کے دماغ میں آ رہا ہے. میں چاہتا تھا کہ اس کی امپورٹنس بھی ساتھ میں پڑھاؤں، لیکن بیچ میں جو میٹنگ ڈراپ ہو گئی، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے 10 منٹ میں. سوال پوچھیں. ہاں، کوئی ہمت کر کے تو پوچھے. یس. چھُنا کینٛہہ ذہنس من سوال چھُنا یِوان. توحید کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. توحید کو اکثر بیشتر ڈسکس سٹیجز پر کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے ذہنوں میں، جو ہمارے پاس پڑوس میں جو مختلف پریکٹسز اسلام کے اندر پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ مطلب اس کو توحید سے جوڑتے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے، یو کین آسک. کوئی بات نہیں. دس از این اوپن ڈیبیٹ. ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. مے بی میں آپ کی ہیلپ کر سکوں کسی بھی کانسیپٹ کو سمجھانے میں، اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے کسی کا کوئی کوشچن. اکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ شےٚ. چلیے پھر آپ میٹنگ کو لیو کر سکتے ہیں. نو پرابلم.